واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. بوڑھے ہو گئے. وهن العظم، اللہ میری ہڈیاں کمزور. واشتعل الرأس، سر سفید ہو گیا. اس سے بڑی مایوسی کیا ہے؟ بس اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے. زکریا علیہ الصلاۃ والسلام محراب میں کھڑے ہوئے. کیا کہا؟ قال رب هب لي من الصالحین. ابھی دعا پوری نہیں ہوئی، سلام پھیرا نہیں. یحییٰ بیٹے کی خوشخبری لے کے فرشتے اس وقت موجود تھے. سبق کیا ہے؟ تقویٰ. جب تقویٰ ہو، اسی بات کو امام بخاری نے صحیح بخاری میں بیان کیا ہے. ينبغي لمسلم ان يكون على حال لا يرد دعاؤه. انسان کو ہر وقت ایسی حالت میں ہونا چاہیے، مومن کو، کہ جب وہ زبان سے کوئی بات نکالے تو اس کی دعا کو اللہ رد نہ کرے، اس کی دعا کو اللہ رد نہ کرے. یہ کیفیت بنتی اس وقت ہے جب انسان کے اندر تقویٰ آ جائے. سب سے پہلا سبب یہ ہے، اولاد اس لیے جہالت برتتی ہے، نافرمان ہوتی ہے، جب ہم ان کو تعلیم نہیں دلواتے. جہالت فالجہل داء قاتل والجاہل عدو لنفسه. بے علمی، جہالت، یہ تو بہت بڑی بیماری ہے اور قاتل ہے انسانیت کی. اور جاہل انسان اپنی جان کا بھی دشمن ہوتا ہے. جب انسان عواقب سے بے خبر ہوتا ہے کہ کل کو کیا ہونے والا ہے، تو پھر نافرمانی کرنا تو اس کے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے. تو سب سے پہلی کمی اور کوتاہی جو ہوتی ہے والدین کی نافرمان بننے کی، کہ ہم نے ان کو مناسب تعلیم نہیں دی اور ان کو علم سے بہرہور نہیں کیا، جس کے نتائج پھر والدین کو بھی بھگتنے پڑتے. تو سب سے پہلی ذمہ داری ہماری کیا ہے کہ ہم اپنی اولاد کو کون سی نعمت دیں؟ تعلیم کی نعمت. دوسرا سبب جس سے اولاد نافرمان بنتی ہے، جب والدین ان کی نیک تربیت نہیں کرتے. اور نیک تربیت سے مراد کیا ہے؟ اذا لم يربيا اولادهما على التقوى والبر والصلة. تین چیزوں پہ تربیت جب والدین نہیں کرتے، اللہ عز و جلال معاف فرمائے، ان برے ایام والدین کو بھی دیکھنے پڑتے ہیں. پہلی چیز اللہ کا خوف، تقوی. دوسری چیز نیکی کرنا. تیسری چیز صلہ رحمی. جو صلہ رحمی نہیں سکھاتا تو سب سے پہلے وہ صلہ رحمی کے مقابلے میں جو جہالت ہے وہ والدین سے ہی برتتے ہیں. جس کے اندر اللہ کا خوف پیدا کیا جائے، اس کو نیکی کرنے کے مواقع مہیا کیے جائیں، اور خود اس کو اس بات کا حکم دیا جائے کہ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرنی ہے. بیٹا، لوگوں کے بارے میں کبھی بدگمان نہیں ہونا، لوگوں کے اوپر زبان کو نہیں کھولنا، لوگوں کے بارے میں تمہارا ہاتھ نہیں چلنا چاہیے. تو ایسی اولاد کبھی بھی نافرمانی والدین کے ساتھ نہیں کرتی. حدیث کے الفاظ ہیں کہ ماؤں کی نافرمانی بھی حرام ہے. مردار نہیں کھائیں گے کیونکہ لوگ کہیں گے حرام کھا رہا ہے، لیکن ماؤں کو مار کے گھروں سے نکال دیں. اللہ کی قسم، جب کوئی بوڑھی ماں کہیں نظر آتی ہے کہ وہ اس پریشانی میں مانگ رہی ہوتی ہے، آپ کا دل کیسے باندھتا ہے کہ اس کو دیکھ کے چپ کر کے گزر جا. یہ کون سی ماں ہے جس نے بچوں کی کیسے پرورش کی ہوگی، اور پتہ نہیں کتنا بڑا کوئی افسر ہوگا، ماں باہر رل رہی ہے. کیا زندگی ہے. حرم علیکم حقوق الامہات. ماؤں کی نافرمانی بھی اللہ نے حرام کرا دی. بریدہ روایت کرتے ہیں ایک شخص کندھے پہ اٹھا کے حج کرواتا ہے اپنی ماں کو، اور آ کے اللہ کے رسول سے کہتا ہے کہ کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو اللہ کے رسول نے دو جواب دیے تھے. فرمایا وَلَوْ كَقُلَامَةِ ظُفُرٍ. یہ ناخن بڑھ جاتا ہے نا، ہم اتنا ناخن کاٹ دیتے. کہا تم کہہ رہے ہو نا کہ ماں کا حق ادا کر دیا ہے، تم نے اس ناخن جتنا بھی حق ادا نہیں کیا. وَلَوْ بِظَفْرَةٍ وَاحِدَةٍ. اور دوسری روایت کے الفاظ ہے تم کہتے ہو نا ماں کا حق ادا ہی کر دیا ہے، تم نے تو ایک تکلیف کا بدلہ نہیں دیا
جو تکلیفیں اسے اٹھانی پڑی تیری وجہ سے۔ آج یہ مسئلہ ختم ہو گیا۔ آج شکایتیں کیا آتی؟ بس جی ماں بہت تنگ کرتی۔ یہ کوئی بھی نہیں کہتا کہ میری بیوی میری ماں کو تنگ کرتی، یہ کبھی شکایت نہیں آئی۔ یہ وہ والدین ہیں جنہوں نے اپنی جوانی بھی، اپنی خواہشیں بھی اور اپنا سب کچھ قربان کر کے اولاد کو پالا ہوتا ہے کہ وہ پڑھ جائیں، کوئی چیز بن جائیں، خوش رہیں، ان کو آسانی ملے۔ جو ہی اس اولاد کے دماغ میں خناس آتا ہے تو سب سے پہلے والدین کے دشمن بنتے ہیں۔ اگر خنزیر حرام ہے تو حرم علیکم حقوق الامہات، تو ماؤں کی نافرمانی کرنا بھی حرام ہے۔ اب سوچیں کہ نافرمانی کیا ہے؟ میں صرف عبداللہ ابن عباس کی ایک بات پیش کر دیتا ہوں، باقی باتیں خود سمجھ آ جائیں۔ کسی نے پوچھا کہ والدین کی نافرمانی کیا ہے؟ کہتے ہیں وہ تو بہت لمبی چیز ہے، کیسے بتاؤں؟ لیکن ایک میں نشانی بتا دیتا ہوں۔ لو ان الولد وقف بجانب والدہ، اگر کوئی شخص اپنے باپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے، غور کیجیے، کھڑا ہو گیا، پھر ثم نفض ثوبہ، پھر اپنے کپڑے کو اس نے جھاڑا ہے، فطار الغبار علیہ، اور کپڑا جھاڑنے سے غبار اڑ کے باپ پہ پڑ گیا ہے، کتب عند اللہ عاقا، یہ شخص اللہ کے ہاں نافرمان لکھا جائے۔ علم دانش کی گتھیاں سلجھانے کے لیے لوگ بیرون ملک جاتے ہیں، نہ جانے کیا پڑھ کے آتے ہیں۔ اس شخص کو والدین کا احترام نہیں، اس سے بڑا دنیا میں کوئی جاہل نہیں، کوئی اجڑ نہیں۔ یہ ہے وہ دین کے مسائل جن سے نابلد زندگیاں گزر جاتی ہیں لیکن سمجھ نہیں آتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جنت تمہارے ماں کے قدموں تلے ہے، اور باپ کے بارے میں فرمایا کہ یہ جنت کا درمیانہ دروازہ ہے، چاہو تو اسے ضائع کر لو، چاہو تو اس کی حفاظت کر لو۔ حقوق الامہات، ماؤں کی نافرمانی یہ حرام ہے۔ اگر وہ نافرمانی کرتا ہے تو اسے کیا خمیازہ بھگتنا ہے؟ نمبر 1، یہ اللہ عز و جلال کی حرمتوں کو پامال کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کو پامال کرنے والے کو دنیا اور آخرت میں چین کیسے آئے گا؟ اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے کہ ماؤں کی نافرمانی کی۔ یہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے۔ چور کو ہر شخص برا سمجھتا ہے، بدکار کو ہر شخص برا سمجھتا ہے، اور اللہ کے رسول نے والدین کی نافرمان کو شرک کے بعد بڑا گناہ کہا ہے۔ سب سے بڑا گناہ شرک، والدین کی نافرمانی اور جھوٹی قسم۔ تیسرا نقصان، جس نے اللہ کو راضی کرنا ہے وہ والدین کو راضی کر لے، جس نے اللہ کو ناراض کرنا ہے وہ والدین کو ناراض کر لے۔ یہ اللہ کے رسول کی وصیت کا بھی مذاق اڑانے والا ہے۔ معاشی سزا اسے پہنچتی ہے نافرمان کو، بیان معجلن عقوبتهما فی الدنیا البغی والعقوق۔ دو دروازے ایسے ہیں جو بھی اس میں داخل ہوتا ہے، سزا قیامت کی تو بات کی بات ہے، اللہ دنیا میں سزا دے دیتا ہے، ایک طاعت اور ایک والدین کی نافرمانی۔ اور چھٹی مصیبت کا سامنا اس سے کرنا پڑتا ہے، وہ کیا ہے؟ 3 ایسے بدبخت ہیں جن کے نہ فرائض قبول ہیں نہ نوافل قبول ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں؟ عاق، منان ومکذب بالقدر، والدین کا نافرمان، نیکی کر کے احسان جتلانے والا اور تقدیر کو جتلانے والا۔ ایک ساتویں سزا جو سے ملتی ہے، یہ اللہ عز و جلال کی رحمت سے دھتکارا جاتا ہے۔ لعن اللہ من لعن والدین، اپنے والدین کو لعنت کرتا ہے، اس پہ اللہ کی لعنت کرتی ہے۔ میں نے خدا کے ایک شخص اللہ کے رسول کے پاس آیا، کتنی پیاری یہ حدیث ہے۔ آگے کہتے ہیں یا رسول اللہ ان شہدت ان لا الہ الا اللہ، اگر میں گواہی جو دے دوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، اور میں 5 نمازوں کی پابندی کروں، میں رمضان کے روزے رکھوں اور میں رمضان کو قیام بھی کروں اور زکات بھی دوں، اور سوال کرنے والا خاموش ہو گیا۔ آپ نے فرمایا من مات علی ھذا، جس نے یہ کام کیے، قیامت کے دن انبیاء اور صدیقین شہداء کے ساتھ کھڑا ہو۔ ساتھ ایک لفظ بول دیا، ما لم یعق والدی، شرط یہ ہے کہ والدین کا نافرمان نہ ہو۔ پتہ یہ چلا نیکیاں کرنے کے باوجود، نمازوں کی پابندی، تراویح قیام، روزہ رکھنا، زکات دینا، ان
بڑی نیکیوں کے باوجود انبیاء اور صدیقین اور شہداء کا ساتھ نصیب ہونا تھا، لیکن محرومی کس وجہ سے ہوئی؟ نافرمانی کی وجہ سے۔ اور کس کی نافرمانی؟ والدین کی نافرمانی۔ اس کی آخری سزا یہ ہے، تین ایسے بدبخت ہیں کہ اللہ ان کی طرف نظر رحمت نہیں ڈالیں گے۔ نیک شخص وہ ہے لوالدین، والدین کا نافرمان، والمرأة المتوجلة المتشبهة بالرجال، ہے تو عورت لیکن مرد بننا چاہتی ہے، مردوں کی مشابہت کرتی ہے، والدیوس، ایسا دیوس انسان جس کو بھی اللہ جلال دیکھنا پسند نہیں کرتے، اس کے گھر میں خباثت ہے اور وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں۔ اور اس سے بڑی سزا کیا ہو سکتی ہے نافرمان کی؟ تین لوگ اگر توبہ کر کے موت نہیں ہوتی تو ایسے لوگوں کی جنت حرام ہے۔ شراب میں دھت رہنے والا، والدین کا نافرمان، اور تیسرا والدیوس الذی یقر بأهله الموت، ایسا دیوس جس کے اندر کوئی غیرت نہیں ہے۔ آپ جب تک اس بات کو نہیں سوچیں گے کہ میں نے یہ کام بچوں کو بھی سکھانا ہے، تو اس کے لیے آپ بھی اپنے آپ کو تیار کریں گے تو آپ کے بچے تیار نہیں ہو پائیں گے۔ بچے قدرتی طور پہ جب بچے ہوتے ہیں ان کی سب سے زیادہ ایکٹیویٹی وہ ہوتی ہے جو ان کی آنکھیں دیکھتی ہیں۔ ان السمع والبصر والفؤاد، یہ آنکھیں، یہ کان اور دل تو قیامت کو پوچھا جائے گا ان سے، لیکن بچے کی گرو جب ہوتی ہے تو سب سے پہلے اس چیز کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی آنکھ دیکھ رہی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد جا کے سننے پہ اس کا جو نہ وہ غور ہوتا ہے، اس پہ فوکس کرتا ہے۔ 40 سال کے بعد جب بہت پختگی آ جاتی ہے تو پھر ایک ایک بات کو دل سے سوچتا ہے۔ لیکن جو میرے اور آپ کے شکوے اور شکایات ہوتی ہیں کہ میرے بچے یہ نہیں کرتے کیونکہ وہ ہمیں دیکھتے نہیں، جب وہ مجھے نہیں دیکھیں گے، آپ کو نہیں دیکھیں گے کہ ہم وقت پہ نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ خود بھی نہیں پڑھیں گے۔ ایک دعا یاد کر لیجئے، اگر آپ کا بچہ آپ کی بات نہیں مان رہا، فضیل ابن عیاض نے دعا کی تھی جو میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، یا اللہ میں نے علی کے بارے میں بہت کوشش کی کہ اس کی اصلاح کر دے، اللہ میں نہیں کر سکا، یا اللہ تو اصلاح کر کے دے دینا مجھے۔ اللہم انی قد اجتہدت فی تأدیب علی فلم اقدر فأدبہ لی، یا اللہ میں نے بہت کوشش کی لیکن یہ ٹھیک نہیں ہو رہا، یا اللہ تو اسے ٹھیک کر کے دے۔ صبح جب تہجد کے لیے اٹھے، دعا کرنے کے بعد دیکھا تو بیٹا پہلے تہجد میں سجدے میں پڑا تھا، پھر ایسی اصلاح کی اللہ تعالیٰ نے، ایسی اصلاح کی کہ وہ ترازو کو اپنے کپڑے سے صاف کرتا نظر آیا۔ کسی نے پوچھا یہ کیا؟ کہتے ہیں وہ گرد آئی ہے نا تو ترازو کے پلڑے میں آ گئی، میں صاف کر رہا ہوں کہ اگر وزن میں یہ گرد بھی ساتھ وزن ہوگی تو میں قیامت کو حساب کیسے۔ لیکن یاد رکھنا یہ ذکر صرف آپ کو قیامت کو فائدہ نہیں دیں گے، اگر وقت کی قدر کرتے ہوئے چھوٹے چھوٹے وقت بھی آپ اللہ کو یاد کریں گے تو یہ آپ کو دنیا کے آخری لمحے تک جو ہے فائدہ دیں گے۔ نافرمانی کس کو کہتے ہیں؟ نافرمانی کا مفہوم کیا ہے؟ صدور ما يتأذى به الوالد من ولده من قول او فعل، ہر وہ قول اور فعل جس سے ماں باپ کو تکلیف محسوس ہو، وہ قول وہ فعل نافرمانی کنسیڈر ہوگی، جیسا کہ امام ابن حجر اسقلانی نے لکھا ہے۔ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مخالفت الوالدین فيما يأمران به من المباح وسوء الادب في القول والفعل، بری بات کرنا ان کے ساتھ، سوء ادب سے پیش آنا اور ان کی بات کی مخالفت کرنا یہ نافرمانی ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے بکاء الوالدین من العقوق، ایسا کام کرنا اور ایسی بات کرنا جس سے والدین رونے لگ جائے، سمجھ لو یہ والدین کی نافرمانی ہو گئی۔ محمد بن محیریز بیان کرتے ہیں من نشا بین یدی ابیہ فقد عقا، چلتے چلتے جو اپنے باپ کے آگے چلتا ہے تو نافرمان اچھا ہے۔ الا ان یمشی فیمیت له الاذى عن طریق، ہاں اگر کوئی تکلیف دہ چیز ہے تو پھر جلدی سے آگے بڑھ کے اس کو دور کر دے۔ ومن دعا اباہ باسمہ او بکنیتہ فقد عقا، جو اپنے باپ کو
کو نام لے کر پکارتا ہے یہ بھی نافرمانی تصور ہوگی. اسے کہنا چاہیے یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان. جو نام لے کر پکارتا ہے یا اس کے آگے چلتا ہے باپ کے، یہ نافرمانی شمار ہوگی. مجاہد ابن جبر کہا کرتے تھے وَمَنْ شَدَّ النَّظَرَ إِلَى وَالِدَيْهِ فَلَمْ يَبُرَّهُمَا. جو والدین کو گھور کے دیکھتا ہے یہ بھی نافرمانی کی بات ہے. کسی اولاد کے لیے یہ بھی جائز نہیں ہے. لا ينبغي للولد أن يدفع يد والده عنه إذا ضرب. باپ اگر بچے کو سرزنش کرتا ہے تو اس کے ہاتھ کو اسی طرح دھکیلنا جو ہے یہ بھی اس کی نافرمانی بن جائے گی. حسن بصری کہا کرتے تھے جب ان سے پوچھا گیا کہ والدین کے ساتھ نیکی کیسے کرتے ہیں اور والدین کی نافرمانی کیا ہے تو انہوں نے جواب دیا تھا تبذل لهما ما ملكت، جو تیری ملکیت میں ہے اس کو خرچ کیا کرو. وان تطيعهما فيما امراك به، جس بات کا وہ حکم دے اس کو بجا لایا کرو، اور اگر وہ برائی کا حکم دے تو وہ کام نہ کیا کرو. اور نافرمانی یہ بھی ہے حجرهما وتحرمهما، جب ان سے ملنا چھوڑ دو گے اور انہیں مال دینا چھوڑ دو گے یہ بھی نافرمانی. عبداللہ بن عباس سے کسی نے پوچھا کہ عقوق کیا ہے، والدین کی نافرمانی کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا لو ان الولد وقف بجانب والده فنفض ثوبه، اگر باپ کے ساتھ بیٹا کھڑا ہو، کھڑا اپنا کپڑا جھاڑتا ہے، فطار الغبار علیہ، اور گرد اڑ کے باپ پہ آتی ہے، کتب عند اللہ عاقا، یہ اپنے والدین کا نافرمان لکھا جائے. آج گرد کی بات تو بڑی دور رہ گئی. آج تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں سچا ہونے کے لیے کسی طریقے سے ماں باپ کو جھوٹا کروں گا تو سچا ہوں گا، ان سے جان چھوٹے گی تو میری کوئی زندگی بنے گی. شاید کہ تمہیں پتا ہو جس دن یہ نعمتیں ہاتھ سے چھن گئی رحمت کے دروازے بند ہو جائیں گے. حسن بصری ماں کی وفات پہ رونے لگ گئے. پوچھنے والے نے پوچھا آپ تو دنیا کو سمجھایا کرتے تھے، آپ کو کیا ہو گیا؟ کہا میں ماں کی وفات پہ نہیں رو رہا، وہ میری ماں نے اللہ کے پاس جانا تھا وہ چلی گئی، میں تو رو رہا ہوں جو ان کی دعاؤں کی وجہ سے رحمت کے دروازہ کھلا تھا وہ آج بند ہو گیا. والدین کی نافرمانی سے بچنی چاہیے. والدین کی عزت اور احترام میں کمی نہیں ہونی چاہیے. یہ وقت بتاتا ہے، ایک وقت تھا کہ تجھ سے کھایا پیا نہیں جاتا تھا. یاد کرو تیری ماں اور تیرے باپ نے تمہیں کس طرح چمچیوں کے ساتھ کھلایا، ہاتھوں کے ساتھ کھلایا. آج وقت ہے ان سے بھی حرکت نہیں ہوتی، وہ بدلہ ہی دے دو، کچھ زیادہ نہیں کر سکتے. یاد کرو تم سے اپنا لباس چینج نہیں کیا جاتا تھا، لیٹے لیٹے تمہیں لباس چینج کرواتے. آج بوڑھے ہو گئے ہیں، کم از کم ان کے پاس آ کے کچھ دھلا ہوا لباس پیش کر دیا کرو. کس طرح تم لچڑے ہوئے ہوتے تھے کھیلتے کھیلتے، کوئی محسوس نہیں ہوتا تھا نہ ماں کو نہ باپ کو. آج تمہیں کیوں یہ گن آنا شروع ہو گئی ہے کہ میرے باپ اور ماں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. کس طرح تجھے انگلی پکڑ کے چلایا اور پہلا قدم جب تم چلے تو کس طرح اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، شرینیاں تقسیم کی. آج تم اس کا سہارا نہیں بن سکتے کہ اس نے مسجد جانا ہے تو خود لے کے جاؤ، کہیں جانا ہے تو اس کا اہتمام کر لو. یاد رکھنا کما تدین تدانو، جیسا تم کرو گے ویسا ہی تمہاری اولاد تمہارے ساتھ کرے. جو شخص فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک ہی دیوار ہے، وہ موت کی دیوار ہے. جس دن فوت ہوگا جنتی مہمان ہوگا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی زندگی کے جتنے گناہ ہیں اللہ پھر معاف کر. اور حیرانگی کی بات ہے میں تو کبھی کبھی ان احادیث کو جب بیان کرتا ہوں یا پڑھتا ہوں یقین مانے رکنا پڑتا ہے کہ میرے رب کی اتنی رحمت، یہ کوئی بد نصیب ہی ہوگا جس رحمت کا طلبگار نہیں. چھوٹے سے معاملے پہ اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا انعام. آپ سوچ سکتے ہیں 24 گھنٹے کوئی بندہ ضمانت دے سکتا ہے کہ 24 گھنٹے آپ کو چین اور سکون ملے گا؟ یہ ضمانت میرے رب نے دی. کیسے ضمانت دی ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے. آپ نے فرمایا جو بندہ صبح کے وقت یہ کہہ دے
اللهم انت ربي لا اله الا انت وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. اب ان کلمات کو یاد کرنے میں جو لوگ 500 سملر ورڈ یاد کر سکتے ہیں ایک ڈگری کے لیے، لیکن پھر بھی زندگی کے چین کا پیکج اس کے پاس نہیں. لیکن اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. یقین کر کے صبح کے وقت انسان پڑھ لے، اگر شام تک اسے موت آ جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جنتی ہے. اور اگر شام کے وقت کوئی پڑھ لے یقین کر کے صبح تک اسے موت آ جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یہ جنتی. مجھے بتائیے کہ ان کلمات کو یاد کرنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ آپ سوچ سکتے ہیں کہ 24 گھنٹے کی ضمانت مل گئی جنت. انسان ہے، اس سے کمی کوتاہی تو ہو جاتی. ایک بھولا ہوا انسان اگر اتنا پڑھ لے اس کی ساری زندگی کی بھول کو اللہ تعالیٰ 1 منٹ نہیں لگاتے اور بالکل پاک صاف کر کے اس کو ایسا کر دیتے جیسے آج ہی پیدا ہوا ہے. اس سے بڑی رحمت کیا ہو سکتی؟ ذکر کرنے والا اللہ کا اتنا محبوب بن جاتا ہے کہ گنتی کے چند کلمات اس کی زبان پہ جاری ہوتے ہیں تو اللہ کی رحمت بھی جاری ہو جاتی. کہ عورت کی نماز اور مرد کی نماز اور نہیں، مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں، فرق صرف لباس کا فرق ہے. اور یہ فرق نماز کا نہیں ہے کہ عورت کو کس طرح نماز پڑھنی ہے، مرد کو کس طرح نماز پڑھنی ہے، وہ طریقہ ایک ہی. ہاں، عورت اور مرد کے لباس میں فرق کی بات کیوں کی گئی؟ مرد کس طرح لباس پہنے اور نماز پڑھے. مرد کے پاس اگر ایک ہی چادر ہے تو وہ ایک ہی چادر کو اپنے جسم پہ لپیٹ کے نماز پڑھ سکتا ہے، جبکہ عورت کے لیے حکم الگ ہے. اگر اس کا خیمار دوپٹہ نہیں تو اس کی نماز نہیں ہوگی. یہ صحیح بخاری کی روایت ام الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہے. كانت ام الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ تجلس في صلاتها جلسة الرجل. تشہد میں آپ نے سنا ہوگا یا دیکھا ہوگا، عورتیں اس طرح زمین کے ساتھ چمٹ کے بیٹھ جاتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ عورت اس طرح بیٹھتی. كانت ام الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ تجلس جلسة الرجل وكانت فقیہہ. صحابیات میں سب سے سمجھدار اور فقیہ عورت تھی، اور انہوں نے بیٹھنے کا انداز کیا بیان کیا؟ وہ اسی طرح بیٹھتی تھی جیسے مرد بیٹھتی. اس لیے یہ کہنا کہ عورت کا بیٹھنا اور ہے اور مرد کا بیٹھنا اور ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں کوئی حدیث صحیح سند سے ہم تک نہیں پہنچی اور نہ ہی وہ صحیح ثابت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تشہد کی کیفیت کو آپ نے، اگر آپ نے 2 رکعتیں ہی پڑھنی ہے تو پھر پہلا تشہد یا آخری تشہد. اگر آپ نے 3 رکعتوں کی نماز پڑھنی ہے جیسے مغرب کی ہے تو پھر پہلے تشہد کی اور کیفیت ہے، دوسرے تشہد میں تورک بھی ہوگا. اگر 4 رکعت آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو چوتھی رکعت میں جب تشہد بیٹھیں گے تورک ہوگا. تورک کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تورک کیسے کیا کرتے؟ ابو حمید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، یہ روایت صحیح بخاری کی 828 نمبر. اذا جلس في الركعة الآخرة، آپ جب آخری رکعت میں بیٹھتے، قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. آپ کے بیٹھنے کی کیفیت کیا تھی؟ آپ اپنے بائیں قدم کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے، دائیں قدم کو کھڑا کر لے، وقعد على مقعدته، اور اپنی پشت پر بیٹھ جائے. دوسرا تورک کا طریقہ فإذا كانت الرابعة، ابو حمید روایت کرتے ہیں، سنن ابی داؤد کی 965 نمبر روایت اور صحیح ابن حبان کی 1876 نمبر روایت ہے. فإذا كانت الرابعة أفضى بوركه اليسرى إلى الأرض. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بائیں کھولے کو زمین پہ لگا لیتے، وأخرج قدميه من ناحية واحدة، اور دونوں قدموں کو ایک سائڈ سے نکال لیتے. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیسری روایت صحیح مسلم کی 579 نمبر روایت ہے. كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قعد في الصلاة، آپ جب نماز میں بیٹھا کرتے، جعل قدمه اليسرى بين فخذه والساق، آپ اپنے بائیں قدم کو پنڈلی اور اپنی ران کے درمیان کر لیتے. وفرش قدمه اليمنى،
اور اپنا دایاں قدم بھی بچھا لیا کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تینوں طریقے ہم تک پہنچے ہیں۔ ایک چوتھا طریقہ بھی یہ ہے، جیسے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب وہ پاؤں بچھا لیا کرتے تھے، ان سے کہا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، پاؤں کو کھڑا کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا ان رجلائی لا تحملانی، میری ٹانگیں اور میرا پاؤں میرا وزن نہیں سہ سکتا۔ اس لیے شریعت کی یہاں بھی خوبصورتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد میں بیٹھتے تو کون سی دعائیں کرتے؟ چونکہ آپ کو یہ دعائیں یاد ہیں، میں صرف صحابی کا نام لے کر اور ریفرنس کے ساتھ صرف دعائیں پیش کی۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، صحیح بخاری کی 831 نمبر روایت اور صحیح مسلم کی 895 نمبر روایت، کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک صحابی نے کہا السلام علی جبریل و میکائیل السلام علی فلان و فلان، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ہی سلامتی دینے والے ہیں، السلام اس کا نام ہے۔ جب تم نماز کے اندر بیٹھو تو تم یہ پڑھا کرو التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ جب تم یہ کہہ دو گے فإنکم اذا قلتموها، جب تم یہ کہہ دو گے اصابت کل عبد للہ صالح، ہر نیک آدمی کو سلام پہنچ جائے گا، فی السماء والارض، خواہ آسمانوں میں ہو یا زمینوں میں ہو۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ پھر آپ یہ پڑھتے اور آگے لفظ کیا حدیث کے ثم یتخیر من المسألۃ ما شاء، پھر جو آپ چاہتے ہیں دعا اس کے بعد پڑھ۔ کون سی دعا؟ وہ حدیث سے ثابت ہوگی۔ یارو کیا ایک بات کہ آج مسلمان جب قرآن و سنت کی صحیح تعلیمات سے دور ہوتا ہے تو کس طرح فکری وائلنس کا شکار ہوتا ہے۔ سلام کی 3 قسمیں ہیں، سلام تحیہ، سلام دعا اور سلام متارکہ۔ سلام تحیہ مسلمان جب مسلمان کو ملتا ہے تو یہ سلام تحیہ ہوتا ہے۔ فَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، جب کوئی سلام تحیہ کہے یا تو اسی طرح ہی جواب دو یا اس سے بہتر جواب دو۔ مثال کے طور پر کسی نے کہا ہے السلام علیکم وعلیکم السلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہے جیسے کہا گیا تم ویسے کہو۔ فَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، اس سے اچھا کہو، اور ردوها، یہ اسے لوٹا دو۔ اچھا کیا ہوگا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جواب کیا ہوگا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ یہ سلسلہ صحیحہ کی روایت میں اس سے زیادہ کسی حدیث میں الفاظ ثابت نہیں ہے۔ یہ سلام کہنا اور اس کا جواب دینا یہ مسلمان کا مسلمان پہ حق ہے۔ جب زندہ کسی زندے کو سلام کرتا ہے کوئی مسلمان، جو 5 حقوق ہیں ہر مسلمان کے مسلمان پر، اور ایک روایت میں 6 کا تذکرہ ہے۔ سلام کہے تو جواب دے، دعوت دے تو دعوت کو قبول کرے، اور جب بیمار ہو تو عیادت کرے، فوت ہو جائے تو اس کی جنازے میں شریک ہو، جب اس کو ٹھیک آئے تو یرحمک اللہ کہے، اور چھٹا حق فَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ، جب کوئی نصیحت طلب کرے تو اس کو نصیحت کی جائے۔ سلام کی دوسری قسم ہے سلام دعا۔ نماز کے اندر جو ہم سلام کہتے ہیں یہ سلام دعا ہے، اس کا جواب نہیں ہوتا۔ ہم قبرستان میں جاتے ہیں تو وہاں بھی ہم کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم، آگے کیا کہتے ہیں؟ یا اہل القبور۔ اس سلام کا بھی جواب نہیں ہوتا کیونکہ سلام دعا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ان پہ سلامتی نازل فرما۔ جیسے تحیات میں آپ بیٹھتے اور کہتے ہیں السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا، ہم پر بھی سلام ہو۔ کبھی آپ نے سنا کسی نے نماز میں کہا ہو وعلیکم السلام؟ کبھی کہا آپ نے؟ سلام دعا ہے۔ اس لیے دعا جو ہے اس کا جواب نہیں۔ اس لیے یہ کہہ دینا کہ سلام تو ہم کہتے ہیں تو قبر والے سنتے بھی ہوں گے، وہ جواب بھی دیتے ہیں۔ کہاں لکھا ہے؟ میرے معزز میرے محترم، بات وہ کرتے ہیں جس کا تذکرہ قرآن میں آ جائے، جس کا تذکرہ حدیث میں آ جائے۔ اگر کہیں تذکرہ آ گیا ہے تو انکار کس چیز کا؟ اور اگر اس چیز کا تذکرہ نہیں ہے تو یہ بات بنانے کا فائدہ کیا ہے؟ تیسرا سلام متارکہ۔ سلام متارکہ کیا ہے؟
وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جب کوئی جاہل کج بحثی میں پڑتا ہے، دماغ سوزی میں پڑتا ہے، آپ سے بحث کرنے لگ جاتا ہے، تو آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ اپنے بھی اخلاق کا گراف جو ہے گرا لیں. آپ کیا کہیں؟ میں آپ کو سلام کرتا ہوں. آپ بالکل بحث کریں، آپ اس سے الجھیے نہیں، آپ اپنے تشخص کو مت گرائیے. عباد الرحمن کی نشانی یہ ہے اچھی بات کرو، نصیحت کرو، دعوت دو، احترام کے ساتھ، وقار کے ساتھ، نرمی کے ساتھ. اور اگر بحث پہ لڑائی پہ اتر آیا ہے، جناب السلام علیکم، میں بحث نہیں کر سکتا. لڑائی یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے. یہ اچھل ابھر کر خواہ دین کی بات بھی کہی جائے، اس سے قرآن نے منع کر دیا ہے. اور سچ کہا کچھ باتیں بنائی جاتی ہیں لیکن اس کا فائدہ نکل آتا ہے. کسی نے برف سے پوچھ لیا اور رائے تو اس کی اپنی، آپ اتنی ٹھنڈی کیوں ہو؟ کہا میرا ماضی بھی ٹھنڈا پانی ہے، میرا مستقبل بھی پانی ہے ٹھنڈا، گرمی کی مجھے ضرورت کیا ہے؟ انسان کی ابتدا بھی مٹی ہے، وَمَا خَلَقْنَاكُمْ، اور اس کی انتہا بھی مٹی ہے دنیا کے حساب سے. وہ بھی ہے نعیدکم، یہ مٹی سے بنایا گیا، مٹی میں چلا جائے گا. اکڑ کس بات کی؟ یہ اتنا اچھلنا کس بات کا؟ اس کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی. إِنَّ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ، بس تم پہنچا دو. پہنچانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ تم مار دو یا کسی کو جو ہے وہ باتوں باتوں میں جہنم تک پہنچا دو، یہ تو کہیں نہیں لکھا. إِنَّ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ، احترام سے بات پوچھ. لست علیہم بمسیطر، آپ کو دروغے تو نہیں. وما انت علیہم بوکیل، آپ کو نگران تو نہیں ہے. ان انت الا نذیر، آپ تو ڈرانے والے ہیں. لعلک باخع نفسک علی آثارہم، اگر کوئی نہیں مانتا پیچھے چل کے اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے. فلا تذهب نفسک علیہم حسرات، حسد کرتے کرتے اپنی جان کو نہ مار لے. یہ ساری آیات کیا بتا رہی ہے کہ جھگڑا کرے نہیں. سلام متارکہ یہ ہے اگر کوئی آپ سے لڑائی کرنا چاہتا ہے تو آپ بالکل لڑائی نہیں کریں، آپ سلام کہہ کے گزر جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التحیات کے بعد درود کی تعلیم دے رہے ہیں. کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح بخاری کی روایت 3370 نمبر سوال کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قد علمنا کیف نسلم کیف الصلاة علیکم اہل البیت، ہمیں یہ تو پتہ چل گیا کہ ہمیں سلام کیسے کہنا ہے، السلام علیکم، ہمیں درود کیسے پڑھنا ہے. تو صحیح بخاری کی روایت میں درود کون سا ہے؟ قولو، تم یہ کہا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. صحیح بخاری کی یہ روایت ایک مسلمان کو حفظ جان بنانی چاہیے. اور آج امت درود پڑھنے سے بھی اپنے آپ کو دور کر، اور اگر آپ یہ کہہ دیں کہ محروم ہونے کی راہیں اس نے اختیار کر لی تو مبالغہ نہیں ہوگا. جس دعا میں درود نہ ہو وہ دعا آسمان تک پہنچتی نہیں. اور ایک مرتبہ درود پڑھنے سے فوائد کتنے ہیں؟ کتب اللہ لہ 10 حسنات، 10 نیکیاں لکھی. محا عنہ 10 سیئات، 10 گناہ معاف ہو جاتے. ورفع لہ 10 درجات، 10 درجات بلند ہو جاتے. اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں وصلی اللہ علیہ وملائکتہ 70 صلاۃ. تم ایک مرتبہ درود پڑھو، اللہ رب العزت 70 رحمتیں نازل کر. تم ایک مرتبہ درود پڑھو، خربوں کی تعداد میں فرشتے 70 مرتبہ تمہاری بخشش کی دعا کرتے ہیں. یہاں منت کرنی پڑتی ہے میرے لیے دعا کرنا، وہاں درود پڑھنے سے اللہ پابند کرتے ہیں فرشتوں کو دعا کرو اس کی بخشش. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود سکھایا. التحیات کے بعد درود پڑھا جائے. اور سیدنا ابو بکر کی روایت جو صحیح بخاری کی 834 نمبر ہے اور صحیح مسلم کی 2809 نمبر ہے، آپ نے یہ دعا سکھائی. اس کے بعد جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ دعا سکھائیے جو میں تشہد میں پڑھ سکوں، تو آپ نے فرمایا قل، آپ یہ کہہ دیا کرو اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے. یہ صحیح بخاری کی 832 نمبر اور صحیح مسلم کی 1325 نمبر روایت ہے. دعا یہ ہے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو صحیح مسلم کی ہے 1809 نمبر، اس میں آپ دعا یہ کیا کرتے تھے جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائے. اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت
وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. محجن بن أدرع کی روایت ہے اور یہ روایت سنن النسائی کی ہے 1301 نمبر اور سنن ابی داود کی 985 کہ جب نماز پڑھتے تشہد میں ہوتے تو یہ دعا کرتے اللہم انی اسألک یا اللہ بأنک الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں جو سنن النسائی کی 1300 نمبر روایت ہے اور سنن ابن ماجہ کی 3858 نمبر روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم انی اسألک میں اللہ تجھ سے ہی سوال کرتا ہوں. اور سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے دوسری روایت میں جو سنن النسائی کی 1299 نمبر روایت ہے اور جامع ترمذی کی 481 نمبر روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلیم کو یہ دعائیں سکھائی فرمایا سبح اللہ 10 10 مرتبہ سبحان اللہ کہہ دو واحمدیہ بہ 10 مرتبہ الحمدللہ کہہ دینا وکبریہ 10 اور 10 مرتبہ اللہ اکبر کہنا ثم سلیہ حاجتکی پھر اللہ سے اپنی حاجات کا سوال کر. فروہ بن نوفل بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ دعا سکھائی جو سنن النسائی کی 1307 نمبر سنن ابن ماجہ کی 3839 نمبر روایت ہے اللہم انی اعوذ بک من شر ما عملت ومن شر ما لم اعمل. اے اللہ یہ ایسے عمل کی شر سے بچا جو میں کر بیٹھا اور اس عمل کے شر سے بھی بچا جو میں نے نہیں کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں اور یہ روایت سنن ابن ماجہ میں 3847 نمبر اور سنن ابی داود میں 792 نمبر میں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ایک صحابی کو کہ تم یہ کہا کرو اسأل اللہ الجنہ واعوذ بہ من النار. اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور جہنم سے پناہ مانگتا ہوں. چونکہ وقت آیا ہے تو میں یہ گزارش کر دوں آج فتنے بہت ہیں. فتنوں سے بچنے کا جو طریقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے ان طریقوں کو اگر غور سے پڑھا جائے تو اللہ کے ذکر اور قرآن سے بڑھ کے کوئی طریقہ نہیں. گھر گھر میں جادو ٹونا اور نہ جانے کیا کیا نام ہے. عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اقرأ المعوذتین بعد کل صلاح. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ہر نماز کے بعد آخری 2 سورتیں پڑھنے کا حکم دیا. جو شخص صبح شام کے اذکار کرتا ہے اور پھر ہر نماز کے بعد اذکار اور اس روایت کی روشنی میں ہر نماز کے بعد آخری 2 سورتیں اللہ کی رحمت اور اس کے فضل سے نہ اس پہ کبھی جادو ہوگا نہ کبھی ٹونا ہوگا. اس لیے آپ ذکر پہ کبھی سودے بازی نہ کیا کریں. حیرانگی ہوگی آپ کو یہ بات سن کے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ہم نماز پڑھتے ہیں نا تو نماز کے بعد حالانکہ نیکی کی غرض ہوتی ہے محبت بھی ہوتی ہے ایک دوسرے سے سلام کرتے ہیں کہ چلو جی کوئی معزز آدمی آئے ان سے کوئی سلام کرنا چاہتے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ لیتے کیونکہ اس وقت سنت کیا ہے ذکر کرنا سلام لینا نہیں ہے. اور ساتھ کہتے ہادی غدوتی یہ میرا کھانا ہے اگر میں نے یہ کھانا نہ کھایا تو میں زندہ ہی نہیں رہ سکتا. ذکر کرنے کے بعد پھر ملتے اور ان کا اخلاق کتنا عالی تھا. اس لیے نماز کے بعد ذکر پہ آپ کبھی کمپرومائز نہ کیا کریں. اور اس کی ایک اور وجہ ہے صحیح بخاری کی روایت اگر میں ساتھ ملاؤں جو شخص فرض نماز پڑھتا ہے اور اپنی جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے. اپنی جگہ سے کیا مراد ہے میدان فی مصلی جہاں اس کے قدم ہے جہاں اس نے سجدہ دیا یہ جگہ اس کی ہے. اپنی جگہ پہ بیٹھ کے ذکر کرتا ہے اللہ کے نورانی فرشتے اس کے لیے 3 دعائیں کرتے ہیں. پتہ ہے ان فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ دوسری صحیح بخاری کی روایت ہے ان للہ ملائکۃ سیارۃ فضلاء. اللہ کے کچھ موبائل فرشتے ہیں جو ہر وقت زمین میں گردش کرتے رہتے یبتغون مجالس الذکر اور وہ اللہ کے ذکر کی مجالس کی
تلاش میں ہوتے ہیں. فَإِذَا وَجَدُوا ذَلِكَ جَلَسُوا مَعَهُمْ، اگر ان کو کوئی ایسی مجلس مل جائے تو وہ بھی بیٹھ جاتے ہیں. وہ کتنے ہوتے ہیں؟ حَتَّى يَمْلَأُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمان کا خلا ان فرشتوں سے بھر جاتا ہے. ویسے کتنے کو ہو سکتے ہیں؟ اس کی تعداد میں اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں. جس شخص کے لیے اتنے فرشتے 3 دعائیں کریں، اور دعا کیا ہے؟ اللہم اغفر لہ، اے اللہ اس کو معاف کر دے. اللہم تب علیہ، اے اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لے. اللہم ارحم، اللہم اغفر لہ، اللہم تب علیہ، اللہ اس پہ رحمت کی برکھا برسا دے. جس کو 3 دعائیں کھربوں فرشتوں کے مل جائیں، اور یہ بات طے شدہ ہے، فرشتوں کی دعا رد نہیں ہوتی. کائنات میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو یہ کہہ سکتا ہو کہ میری دعا رد نہیں ہوتی، لیکن فرشتوں کے بارے میں قرآن نے کہہ دیا ہے. کیوں رد نہیں ہوتی فرشتوں کی دعا؟ کیونکہ فرشتے کسی کے لیے دعا اس وقت تک کرتے نہیں جب تک اللہ کا حکم نہ آ جائے، اور اللہ رب العزت اس وقت تک فرشتوں کو دعا کا حکم دیتے ہی نہیں جب تک اپنے بندے سے راضی نہ ہو جائیں. اس سے بڑا سعادت مند کون ہے کہ جس کے لیے کھربوں فرشتے دعا کریں اور وہ نماز پڑھنے آیا ہے اور تینوں دعائیں قبول ہو جائیں، تو اس سے بڑا کوئی سعادت مند ہے؟ تو میں عجباً پھر گزارش کروں گا کہ آپ نماز کے بعد ذکر کیے بغیر اپنی جگہ سے نہ جایا کریں. ایسے ہی ہوگا انشاءاللہ. اللہ آپ سب کو عزت سے نوازے اور برکتوں سے نوازے. اور اللہ مدد کیسے کرتے ہیں فرشتوں کے ذریعے؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، بینما رجل یمشی بفلات من الارض اذ سمع صوتا فی سحابہ اسم حدیقۃ فلان. ایک آدمی چٹیل میدان میں چل رہا تھا، اچانک بادل سے آواز آئی، اے بادل فلاں کے باغ کو سیراب کر دو. فتنحى ذلك السحاب، وہ بادل کا ٹکڑا وہاں سے حرکت میں آتا ہے. فأفرغ ماءه بحر، اور کالے پتھروں کے برسنے لگ جاتا ہے. فإذا شربة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله، خود سے پانی اکٹھا ہوا، خود سے کھالی بنی اور پانی اکٹھا ہو کے چلنے لگ گیا. فتتبع الماء، اور یہ شخص پانی کے پیچھے پیچھے ہے. فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بالإسحاب، کیا دیکھتا ہے؟ ایک باغ ہے، اس کے کنارے پہ ایک اللہ کا نیک بندہ کھڑا ہے جو پانی کو اپنے باغ کی طرف موڑ رہا ہے. پوچھا یا عبد اللہ ما اسمک، کیا نام ہے آپ کا؟ قال ولم تسألني عن اسمي، میرا نام کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہا پہلے بتاؤ. جب اس نے نام بتایا، کہا یہی نام جو میں نے بادلوں سے سنا کہ کوئی کہہ رہا تھا اس کے باغ کو سیراب کرو، مجھے یہ بتاؤ تم کرتے کیا ہو؟ کہا اگر تم نے پوچھ لیا ہے تو سنو، کرتا کیا ہوں؟ جب باغ کا پھل آتا ہے تو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں. پہلا حصہ سب سے پہلا حصہ میں اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتا ہوں. وآكل وعيالي ثلثا، اور ایک حصہ اپنے اور اپنے بچوں کے لیے لے جاتا ہوں. وأرد فيها ثلثا، اور ایک حصہ میں ایز اے کیپٹل اپنے پاس رکھتا ہوں، جب ضرورت پیش آئے گی اس باغ کو مزید بہتر بنانے کے لیے میں خرچ کروں گا. تو پہلا حصہ اللہ کی راہ میں دینے والے کا اللہ نے مدد کا ذریعہ کیا بنایا؟ فرشتوں کے ذریعے، بادلوں کے ذریعے. کوئی انسان نہیں، اگر کوئی یہاں کسان یہاں کو زراعت کرنے والا بیٹھا ہے، اس کو پتا ہے کہ پانی کو زمین تک لے جانے میں کیا کیا دشواریاں ہیں، کیسے پانی کے لیے وہ سسٹم اور کھالیاں بنائی جاتی ہیں. بھلا پتھر کا بھی کوئی کھالی بنتی ہے؟ بھلا اس طرح پانی اکٹھا دنیا والا بھی کوئی کر سکتا ہے؟ یہ سارے کے سارے بندوبست کرنے والے ہیں تو کون؟ اللہ رب العزت. لیکن کس کے لیے؟ جس نے یہ کام کیا کہ اپنے مال کے اندر سب سے پہلا حصہ اللہ کی راہ کے لیے رکھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبركم بشيء اذا نزل برجل منكم كرب او بلاء من امر الدنيا دعا به ففرج عنه. میرے صحابہ میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں کہ جب تم میں سے کسی کو کوئی مصیبت دنیا میں آ جائے یا کوئی بلا کا سامنا ہو جائے تو اگر یہ کلمات اپنی زبان پہ لے آئے تو اللہ رب العزت اس کی بلا کو دور فرما دیں گے، اس کی مصیبت کو دور فرما دیں گے. اور وہ کون سی دعا ہے؟ دعاء ذی النون، یونس علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا. قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ
أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قوم سے ناراض ہو کہ یونس علیہ السلام وہاں سے چل دیے. فظن أن لن نقدر عليه، اور اس کا گمان یہ تھا کہ ہمارے پاس قدرت نہیں ہے، کہ جہاں بھی جائے گا تو ہماری قدرت نہیں ہے. فنادى في الظلمات، جو مچھلی کے پیٹ میں جا گرا، رات کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا. اس وقت اس نے دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو تو پاک ہے. انی کنت من الظالمین، میں نے اپنی جان پہ ظلم کر لیا. یہ کلمات انسان اگر اپنی زبان پہ لے آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے، لم يدع بها رجلا قط الا استجاب اللہ تعالی له. جس مصیبت میں بھی انسان پھنسا ہے، اگر یہ کلمات زبان پہ لے آئے، اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں اور اس کی مصیبت کو دور فرما دیتے ہیں. قرآن مجید نے اس بات کو بھی بیان کیا ہے کہ فاسق ذکر الہی کی پرواہ نہیں کرتا. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. ایسے لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ نے انہیں بھلا دیا. ان کو اپنا بھی یاد نہیں رہتا کہ میں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. جو اللہ کے ذکر سے محروم ہے، اس سے بڑا محروم کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے میں آپ کی خدمت میں ادب سے گزارش کروں گا. 101 بیماریوں کے نام لینے والے لیتے ہیں. اگر دنیا کی ہر مصیبت سے اپنے آپ کو محفوظ کرنا چاہتے ہو تو ذکر الہی سے بڑھ کے کوئی مضبوط قلعہ نہیں. صبح شام کے اذکار کی پابندی کیا. نماز کے بعد گنتی کے 4 سے 5 منٹ، زیادہ نہیں، اللہ کا ذکر کرو. زیادہ سے زیادہ انسان کو یہ ہوتا ہے، دکان میرے کسٹمر انتظار کر رہے ہوں گے. دینا پھر بھی کس نے ہے؟ دینے والے کو چھوڑ کے چلے جاؤ، جو لینے والے ان کے پاس چلے جاؤ، کیا ملے گا؟ زیادہ سے زیادہ کتنی کمائی کر لو. حدیث کہتی ہے صحابہ نے کہا اللہ کے رسول سبق المفردون، سبقت لے گئے جن کے پاس مال تھا، وہ حج عمرہ جہاد صدقہ کرتے. ہمارے پاس اتنے مال ہی نہیں ہے. ہمیں بھی کوئی نسخہ بتا دیجئے کہ ان کے اجر کے برابر ہو جائے. یہ نہیں نسخہ مانگا کہ کوئی نسخہ لائن بتا دے کہ اتنا مال مل جائے، تو وہ بھی صدقہ ہے. وَمَا أَطْعَمْتَ نَفْسَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ، اور جو اپنی جان بھی اس نظریے سے خرچ کرتے ہو، طاقت ملے میں اللہ کی عبادت خوبصورت کروں اور دنیا کے لیے خیر خواہی کا پیغام دینے والا بنوں، تو یہ کھانا پینا بھی صدقہ ہے. اور 7ویں روایت کے الفاظ یہ بھی ہیں، تَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ، کسی مسلمان کو مسکرا کر ملنا بھی صدقہ ہے. وَإِفْرَاغُكَ مِنْ دَلْوِكَ فِي دَلْوِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ، اپنے ڈول سے پانی نکال کر بھائی کے ڈول میں ڈال دینا یہ بھی صدقہ ہے. کبھی اپنی جیب میں بھی ہاتھ ڈال کے کسی کی جیب میں کچھ ڈال دینا جس کے پاس کچھ نہیں ہے، صدقہ ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کل معروف صدقہ، ہر نیکی صدقہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا الضیافۃ 3 ایام فما زاد فهو صدقہ، 3 دن مہمان نوازی کرنا تو ضروری ہے، جو اس سے زیادہ آپ کسی مہمان کو کچھ کھلاتے پلاتے ہو وہ صدقہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کف شرک عن الناس فانها صدقۃ منک علی نفسک، اپنی تکلیف سے لوگوں کو بچانا بھی صدقہ ہے. ایک ہے لوگوں کی تکلیف، ایک ہے کہ خود بھی کسی کو تکلیف نہ دو،
یہ بھی بہت بڑا صدقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعدل بین الاثنین صدقہ، دو مسلمانوں کے درمیان صلح کروا دینا، انصاف کی بات کرنا بھی صدقہ ہے۔ تعین الرجل علی دابته فیحمل علیہا، کسی شخص کی مدد کرنا اور اس کو اپنی سواری کے ساتھ بٹھا لینا بھی صدقہ ہے۔ او ترفع له علیہا متاعه صدقہ، کسی کے پاس سامان زیادہ ہے، وہ اپنی سواری پہ سامان نہیں رکھ سکتا، اس کے سامان کو اٹھا کے اس کی مدد کر کے اس کے سامان کو رکھوا دینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ کل خطوۃ یخطوها الی الصلاۃ صدقہ، نماز کے لیے گھر سے نکلنا ہر اٹھنے والا قدم بھی صدقہ ہے۔ بكل صلاة وصدقة وصيام صدقة وحج صدقة، روزہ رکھنا اور اگر عمرے کی اور حج کی توفیق اللہ دیتا ہے تو یہ بھی صدقہ ہے۔ كل قرض صدقة، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو قرض دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ من انظر معسرا فله كل يوم مثله صدقة، جو شخص کسی کو قرض دیتا ہے پھر مہلت دے دیتا ہے، یہ مہلت دینا بھی صدقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم يزرع زرعا او يغرس غرسا فيأكل منه طير او انسان او بهيمة الا كانت له به صدقہ، تم میں سے کوئی اگر کاشتکاری کرتا ہے، باغبانی کرتا ہے، درخت لگاتا ہے، اس میں سے کوئی انسان کھا لے، کوئی جانور کھا لے، کوئی پرندہ کھا لے، آپ کو تو علم نہیں لیکن وہ بھی آپ کے نام اعمال میں بطور صدقہ لکھا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسلیمہ علی من لقی صدقہ، جب بھی کسی مسلمان کو کوئی ملے اور اس کو سلام کہے، یہ سلام کہنا بھی صدقہ ہے۔ اور آخری صدقہ جو 36واں صدقہ ہم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہے ہیں، یہ بہت پیارا صدقہ ہے لیکن آج یہ صدقہ کرنے والے نظر نہیں آتے، اور وہ صدقہ کون سا ہے؟ كان علبة بن زيد بن حارثة رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، علبة بن زید بن حارثة رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ میں سے ایک صحابی تھے۔ وقد حض على الصدقہ، فلما حض على الصدقہ، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے پر ترغیب دلائی صحابہ کو، سب نے صدقہ دیا۔ یہ صحابی آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہو لیس عندی ما اتصدق بہ، اللہ کے رسول میرے پاس مال نہیں جس کا میں صدقہ کروں، لیکن میں بھی کچھ صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا مال نہیں تو کیسا صدقہ کرنا چاہتے ہو؟ تو صحابی نے کہا انی اتصدق بعرض علی من نالہ من خلق، میں صدقہ اپنی عزت کا کرنا چاہتا ہوں، کوئی میرے ساتھ بدتمیزی کرے، کوئی گالی دے، جو میری عزت کے بارے میں بات کرے، میں آج کے بعد غصہ نہیں کروں گا۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں وَقَدْ تَصَدَّقْتُ عَلَيْهِمْ بِعِرْضِي فَمَنْ شَتَمَنِي أَوْ قَذَفَنِي فَهُوَ فِي حِلٍّ، جس نے مجھ پہ الزام لگایا، جس نے مجھے گالی دی، میں اپنی عزت کا صدقہ کرتا ہوں، میں نے اسے معاف کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی اللہ نے تیرا یہ صدقہ قبول کر لیا ہے اور یہ بہت بڑا صدقہ ہے۔ اور علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بات بھی یاد رکھنی چاہیے، وہ کہا کرتے تھے لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے۔ پوچھنے والے نے پوچھا آپ کیسے کہہ رہے ہیں زکوٰۃ نہیں دیتے؟ لوگ تو زکوٰۃ دیتے ہیں۔ کہتے ہیں لوگ مال کی زکوٰۃ دیتے ہیں، عقل کی زکوٰۃ نہیں دیتے۔ مال کی زکوٰۃ دیتے ہیں اور عقل کی زکوٰۃ نہیں دیتے، کیا مطلب؟ کہا مال کی زکوٰۃ تو مومن دیتا ہی ہے، عقل کی زکوٰۃ یہ ہے کوئی ایسی بات آپ کو کہے جو آپ کو بری لگے اس کو برداشت کر لینا، یہ عقل کی زکوٰۃ ہے، اس سے عقل تیز ہوتی ہے، عقل میں برکت آتی ہے۔ ان تمام قسم کے صدقات کو یہ موسم مبارک آ رہا ہے، رمضان المبارک کا موسم ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ رمضان سے پہلے 3 کام اور رمضان میں ان 7 کاموں کو اچھے طریقے سے سمجھنے اور اس کے مطابق ان مبارک لمحات کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کیجیے جتنے یہ بات سن رہے ہیں اے اللہ ان سب کو رحمتوں، راحتوں،
عزتوں اور برکتوں سے نواز دے۔ مولا کریم اگر کوئی بیمار ہے تو ان کی بیماریوں کو شفاؤں میں تبدیل فرما دے۔ مولا کریم جو صاحب اولاد ہے تو ان کی اولاد کو نیک بنا، دست و بازو بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور صدقہ جاریہ بنا۔ الہ العالمین اگر کوئی اولاد کی نعمت سے محروم ہے تو ان کی جھولیوں کو بارونق بنا دے۔ مولا کریم اگر کوئی صاحب مال ہے تو ان کے مال میں برکت فرما دے اور ان کو فتنوں اور آزمائشوں سے بچا اور ان کو حاسدوں کے حسد اور شریروں کی شرارت سے بچا۔ الہ العالمین مقروض کے غیبی خزانوں میں سے مدد فرما اور جو بے روزگار ہیں اے اللہ تو ان کو بھی تونگر بنا دے۔ الہ العالمین ہمیں ایمان کی حالت میں رمضان کی نعمت نصیب فرما اور پھر رمضان مبارک کی رونقیں اور برکتیں حاصل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جب تک رکھنا ایمان سے رکھنا، جو بلانا تو ایمان کی خوبصورت کیفیت میں بلانا، جس طرح آج تیرے دین کے لیے ہم جمع ہیں اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جمع فرما۔ مولا کریم اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرما۔ الہ العالمین اپنے دیدار کا مستحق بنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔